بات یہ ہے کہ سبزیاں جلدی اگتی ہیں، یعنی بیج بویا اور سبزی اگ گئی، اور ہیرے جواہرات جو ہیں یہ بہت دیر سے بنتے ہیں، ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اگر نتیجہ فوری ظاہر نہ ہو تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ ظاہر ہونے والے نتیجے کمزور چیزوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی نگاہ محدود ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ درخت کے پتے جو ہیں وہ نتیجہ ہے، مگر جو اس درخت کی جڑیں ہیں اس کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو نتیجہ جڑیں بھی تو ہیں، اور وہ اس درخت کو زمین کے اندر مزید گہرا کر رہی ہیں، مگر جڑیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ پھول کیوں نہیں نکلے تو کہیں میری محنت ضائع تو نہیں ہو گئی، مگر آپ کی محنت ضائع نہیں ہو رہی بلکہ جڑیں پکی ہوتی جا رہی ہیں۔ لہٰذا اگر نتیجہ نظر نہ آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں۔ تو جو آپ عمل کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، تو یہ جو نیکی کا عمل ہو رہا ہے اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ ضائع نہیں ہو سکتا، اور یہ آپ کی نسل در نسل کام آئے گا۔ آپ خود اپنے بزرگوں کی دعا کے سہارے قائم ہیں۔ بعض اوقات آج کا وظیفہ آپ کی اپنی قبر کے اندر چراغ بن جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت یاد آئے گا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے، اور وہ کہیں گے کہ وہ جو درود شریف آپ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بے اثر ہے، اب یہ اس درود شریف کی تاثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر تمہاری نیکی ضائع نہیں کرتا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی نہ ہم بدی ضائع کرتے ہیں اور نہ ہم نیکی ضائع کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنی بدی کو استغفار پڑھ کر ضائع کر دیں اور نیکی کو نتیجے سے آزاد کر دیں۔ رزلٹ وہ جانیں اور اس کا کام جانیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہے تو آپ کو اور رزلٹ کیا چاہیے؟ بس یہی نتیجہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی جو توفیق دی ہے اور اجازت دی ہے، تو یہی نتیجہ سب سے بڑا ہے۔ اس لیے آپ وظیفوں کے اندر جلدی نہ کیا کرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ بڑے غور والی بات ہے، یہ بڑی ضروری اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا نتیجہ جلدی نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں کہ اگر نتیجہ جلدی نکلنے کا فارمولا آ گیا تو اگر نیکی کا نتیجہ فوری نکل گیا تو بدی کا نتیجہ بھی فوری مل جائے گا، یعنی فوری سزا میں بدی کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے آپ برقرار نہیں رہ سکیں گے۔ تو اگر آپ نیکی کا نتیجہ فوراً چاہتے ہو تو پھر آپ کی بدی کی بھی فوراً سزا ملے گی۔ اس کام کے لیے اللہ نے ایک الگ دن رکھ دیا ہے کہ اس دن آپ نیکی کا نتیجہ دیکھ لیں گے اور بدی کا نتیجہ بھی دیکھ لیں گے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ ربہ مآب۔ تو وہ حق کا دین ہے جب سب اپنے، وہ حق کا دن ہے جب سب اپنے رب کی پناہ چاہیں گے، یعنی وہ دن ایک اور ہے اور حق ہے۔ وہ دن آئے گا تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اس لیے نیکی کا نتیجہ فوراً نہ مانگا کرو تاکہ کہیں بدی کی فوراً سزا نہ مل جائے۔ لہٰذا آپ بدی کے لیے استغفار کریں، نیکی کے بارے میں جان لیں کہ کبھی ضائع نہیں ہوتی اور قائم رہتی ہے۔ اگر آپ مردہ امانتاً دفن کریں تو وہ بھی قائم رہتا ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی، حتیٰ کہ کوئی راز جیسے آپ مشاہدہ کہتے ہیں، کوئی راز ایسا نہیں ہے جو بیان نہ ہوا ہو، اور کوئی باطن ایسا نہیں جو بیان نہ ہوا ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ بھی بیان ہو گئی، جو بات فرشتوں کے درمیان ہوئی وہ بھی بیان ہو گئی، جو کچھ شیطان نے کہا وہ بیان ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا وہ بھی بیان ہو گیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کائنات میں ضائع ہوئی ہے۔ کس نے کس سے کیا کہا وہ سب ظاہر ہو گیا۔ تو سارا ماضی ظاہر ہے، سب بیانات ظاہر ہیں،
सब वाक़यात आप तक आ रहे हैं, और क्या चीज़ कहाँ कब और कैसे हुई वो सब आप तक आ रही है, तो आपकी नेकी कैसे ज़ाया होगी। बाज़ औक़ात नेकी बड़ी चालाक होती है और वो छोटी सी नेकी जाकर बड़े अखबार में छुप जाती है। अगर नेकी का कतरा समंदर में जाकर गुम हो जाए तो वो तो समंदर ही बन गया है, और आप समझते हैं कि गुम हो गया, हालांकि वो तो समंदर ही बन गया है और वो महफूज हो गया है। तो नेकी ग्रोह में शामिल होकर महफूज हो जाती है, जिस तरह पानी का एक कतरा जो है वो समंदर में मिलकर समंदर बन जाता है और महफूज हो जाता है। इसलिए आप घबराया ना करें, आपकी नेकी महफूज रहेगी और अपनी नेकी को आप जारी रखिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।